عالمی مارکیٹ اور مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $76 سستا ہو کر $3150 فی اونس ہو چکا ہے، جبکہ مقامی مارکیٹ میں سونا $12,800 سستا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا $3,35,500 کا ہو گیا ہے، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا $3,07,542 کا ہو گیا ہے۔ 21 کیرات فی تولہ سونا $2,93,563 کا ہو گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے شہزاد خان عبدالی سے، بتائیے گا۔ بالکل، چونکہ چین اور امریکہ کے مابین جو ٹیرف کی جنگ تھی وہ اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو عالمی تجارت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے اب سونے کی خریداری کے بجائے دیگر سیکٹرز کے اندر سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، اور اسی وجہ سے عالمی مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے سونا جو ہے وہ سستا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ سونے کی مانگ خاصی کم ہو چکی ہے۔ اس وقت $76 سستا ہو کر فی اونس سونا $3,150 کا ہو چکا ہے، اور مقامی مارکیٹ میں اس کا اثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سونا $12,800 فی تولہ سستا ہوا ہے۔ اس وقت 24 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت $3,35,500 سامنے آئی ہے، اور 22 کیرات فی تولہ سونا $3,07,542 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 21 کیرٹ کی بات کر لیں تو 21 کیرٹ کی قیمت $2,93,563 سامنے آئی ہے، اور 10 گرام چاندی کی قیمت $3,380 دیکھی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی لو لگنے کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ زیادہ پسینہ آنا، سر درد، چکر آنا لو لگنے کی علامات ہیں۔ پروفیسر اسرار الحق تور کا یہ بتانا ہے۔ خالی پیٹ دھوپ میں نہ نکلے، پانی اور مشروبات کا وافر استعمال کریں، پروفیسر اسرار الحق کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھوپ میں کام کے دوران وقفہ لیں، گرمیوں میں ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس کا استعمال کریں۔ بچے، بوڑھے اور بیمار افراد کو لو لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ڈیٹیلز حاصل کریں گے اس پہ زاہد چودھری سے، بتائیے گا۔ حالیہ لہر کے باعث لو لگنے کے کیسز میں اضافہ شروع ہو گیا ہے، اور ہسپتالوں میں اب بتدریج جو ہیٹ سٹروک، سن سٹروک کے جو پیشنٹس ہیں ان میں جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لو لگنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس گرمی کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی و میو ہسپتال کے شعبہ نارتھ میڈیکل کے سربراہ پروفیسر اسرار الحق تور موجود ہیں۔ تور صاحب، گرمی بڑھ گئی ہے تو لو لگنا یا سن سٹروک ہونا، تو یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ اس کو خود سے ہی اندازہ ہو جائے کہ اس کو جو ہے وہ گرمی کا وہ شکار ہو گیا یا اس کو جو ہے وہ سن سٹروک ہو گیا؟ دیکھیں، سن سٹروک ایک ایکسٹریم فارم ہے جو میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس سے پہلی سٹیج ہے جس کو لو لگنا کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سرے کھلے آسمان تلے کام کر رہا ہو، یعنی اس کا ہیٹ سے ایکسپوجر ہو اور لمبے عرصے تک ہو، اور اس کو کچھ علامات آنے لگتے ہیں، جس میں ابتدائی علامات میں شدید سر درد، آنکھوں کے آگے دھندلا پن، اور اس کے ساتھ بعض اوقات بہت زیادہ پسینہ آنا، اور اس کے ساتھ اس کو چکر آنا، اور اس طرح کے علامات آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ لو لگنے کا شکار ہو گیا ہے۔ ابتدائی سٹیج میں پسینے کا عمل اس چیز کو نیوٹرلائز کرتا ہے، لیکن پسینے کا عمل، پسینے کے غدودوں کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انٹرنل ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، جو میڈیکل ایمرجنسی ہے، جس کا علاج فوری طور پہ میڈیکل ایمرجنسی میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں غشی کے دورے پڑ سکتے ہیں، جس میں ہیٹ سٹروک ہے، غشی میں دورہ، بے ہوشی، اور اس کے ساتھ بعض اوقات انٹرنل آرگنز جو ہیں، کڈنیز ہیں، لیور ہے، برین ہے، اس کا ایریورسیبل ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ سر، ایک شخص جو ہے وہ کس طرح، ایک شہری جو ہے وہ لو لگنے سے بچ سکتا ہے، یہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے کھلے آسمان تھلے کام کرنے سے، جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو، دن کے اوقات ہوں، تو کوشش کریں کہ ہماری شفٹ کو اس طرح سے ارینج کیا جائے کہ اس میں سے ایکسپوجر اس کا کم ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو چاہیے کہ اپنے کام کے دوران، اگر فرض کر لیں کوئی سارجنٹ ہے یا کوئی ایسا سپاہی ہے جس نے کام کرنا ہے کھلے آسمان تلے، تو اس کی شفٹ کو اس طرح سے 2 گھنٹے کے بعد اس کو ریسٹ دیا جائے کہ سایہ دار ہوادار جگہ پہ وہ جا کے پانی پیے اور اس کا لیکوڈ انٹیک بڑھا کے وہ اپنے آپ کو نارملائز کرے اور پھر دوبارہ اپنی شفٹ پہ آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کھلے ڈھیلے کپڑے پہنے، بہت ٹائٹ کلوزنگ نہ لے، لیکوڈ انٹیک بہت زیادہ رکھے، چاہے وہ سادہ پانی ہو، او آر ایس ہو، جوس ہو، جو بھی اس کو میسر اس وقت پانی ہے۔ اسٹمک ایمٹی نہیں ہونا چاہیے۔
جی خالی معدہ کام نہ کرے اور بہت زیادہ لمبے دورانیے کے لیے ایک شفٹ میں کام نہ کرے، اس میں انٹرولز ہوں، سایہ دار جگہ پہ، اس کو ہوادار جگہ پہ تھوڑا ریسٹ کرنے کا موقع ملے اور اپنی شفٹ کو وہ ارینج کرے۔ سر سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، زیادہ ونریبل ہیں؟ اس میں جی ایکسٹریمز آف ایج، بچے، 5 سال سے کم عمر بچے، بزرگ، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے پیشاب آور ادویات لے رہے ہیں، جس طرح کڈنی کے ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، ہارٹ فیلر کے پیشنٹس ہیں، الکوہلکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو دماغی امراض کی کوئی دوائیاں لینے والے لوگ ہیں، یہ ولنریبل لوگ ہیں۔ ان کو ہیٹ کا اور لیکوڈ کا امبیلنس جو ہے ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سر یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، اولڈ ایج کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو اب باہر تو سب نہیں نکل رہے ہیں، تو کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں؟ ایک عام آدمی جب باہر نکلتا ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں بھی کرتا اور دھوپ میں وہ بائک کے اوپر یا پیدل جا رہا ہے، تو وہ کس قسم کی جو ہے وہ احتیاط برتے؟ ایک تو جی سب سے پہلے اپنے کام کو، اپنے باڈی ٹیمپریچر کو، اس کو ریگولیٹ کرتے ہوئے وہ اپنا اسکیجول کرے، یعنی اگر اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے سن ایکسپوجر کو تو ایوائڈ کرے، اگر نہیں بہت زیادہ ضروری ہے تو ساتھ پانی کی بوٹل رکھے، پینے والی چیزیں جس طرح او آر ایس کا پانی ہے، یہ سادہ پانی ہے، جوس ہے، اس کا استعمال زیادہ کرے، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے، بہت ٹائٹ کلودنگ نہ پہنے، اور انٹرولز کے ساتھ کام کرے، یعنی ایک وقت میں لگاتار 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ایک شفٹ میں کام نہ کرے، اس میں 1 سے 2 گھنٹے کے بعد اس میں کسی ہوادار سایہ دار جگہ پہ اپنے آپ کو، اپنے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرے، اور اس کے بعد ابتدائی علامات کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، جس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جیسے چینلز میں جس طرح ہم نے بتایا کہ ابتدائی علامات آ رہی ہوں تو اسے ہیٹ سٹروک ہونے سے بچاؤ کے لیے فوری طور پہ رک کے اپنی ابتدائی طبی امداد لے لے تاکہ اسے ایمرجنسی میں نہ جانا پڑے۔ بلا شبہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی ہوں گی شہریوں کو، تاکہ حالیہ جو گرمی کا سیزن ہے اس میں لو لگنے سے بچا جا سکے۔ احتیاط سب سے اس کا ایک واحد اور مؤثر حل احتیاط ہے، احتیاطی تدابیر ہیں، اور اسی کے ذریعے لو سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری۔ رواں تعلیمی سال میں اسکولوں کے بچوں کا سلیبس مکمل نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول سربراہان نے اساتذہ کو اضافی چھٹیاں کرنے سے روک دیا ہے۔ ہفتہ وار 2 چھٹیوں اور غیر اعلانات چھٹیوں کے باعث سلیبس مکمل نہیں ہوا۔ بیشتر اسکولوں میں بچوں کو مفتی درسی کتب بھی فراہم نہیں کی جا رہی اور تاخیر سے بھی مل رہی ہیں۔ بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ جی، نیا تعلیمی سال جو شروع ہوا ہے وہ گرمی کی چھٹیوں تک ابھی تک سلیبس جو بچوں کو پڑھایا جانا تھا وہ غیر اعلانیہ چھٹیوں کی وجہ سے، اور ہفتہ وار جو 2 چھٹیاں ہیں ہفتہ اور اتوار کی، جس کی وجہ سے ابھی تک سلیبس جو ہے وہ مکمل بچوں کو پڑھایا نہیں جا سکا، اور گرمی کی چھٹیوں سے قبل اسکول سربراہان نے ہدایت کیا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرائیں تاکہ انہیں گرمی کی چھٹیوں میں کمی محسوس نہ ہو، اور اس حوالے سے اسکول سربراہان نے اساتذہ کو زیادہ چھٹیاں کرنے سے جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانتوں پر سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت عدالتی فریقین کے وکلاء کو 27 مئی کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس سماعت کی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلیمان صفدر پیش ہوئے ہیں۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی ہے اور ماتحت عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے۔ پروسیکیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت اس تفتیش کے مکمل ہونے تک مہلت دے۔ 2 سال سے ملزم جیل میں ہے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی سلیمان صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ تفتیش مکمل کی جا سکتی تھی۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ سردیوں کی درخواست ہے اور گرمی آ گئی ہے، مگر اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ عدالت انہی کی اجازت نہ دے اور ضمانت منظور کرے۔ عدالت ان درخواستوں کی مزید سماعت 27 مئی کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی ہے اور ایرانی کونسل جنرل مہران موحد بھی اس موقع پر موجود رہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ایران کے قومی شاعر فردوسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔
गवर्नर पंजाब ने ईरानी सफ़ीर और वफ्द के दीगर अरकान के हमरा मुजस्मे की नकाब कुशाई की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। ईरानी काउंसिल जनरल भी मौके पर मौजूद थे। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरान के कौमी शायर फिरदौसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। गवर्नर पंजाब ने ईरानी सफ़ीर और वफ्द के दीगर अरकान के हमरा मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की है। तो आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। ईरानी काउंसिल जनरल भी वहीं पर मौजूद थे। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरान के कौमी शायर फिरदौसी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। गवर्नर पंजाब ने ईरानी सफ़ीर और वफ्द के दीगर अरकान के हमरा मुजस्मे की नकाब कुशाई की है। अभी आपको बताएं, एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जुराइम में मुलव्वस 65 कैदियों की रिहाई के उनकी जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं। कोट लखपत जेल में सुपरिटेंडेंट एजाज असगर ने फाजिल जज का इस्तकबाल भी किया है और कोट लखपत जेल से खातून समेत 7 कैदी की रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट जहीर विर्क ने मुअज़्ज़िज़ जज का इस्तकबाल किया है। रफाकत अली कमर ने कैंप जेल से 58 कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी किए हैं। फाजिल जज का दोनों जेलों की बैरक्स, अस्पताल, किचन, PCOs का भी दौरा। दोनों जेलों में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने का मयार भी चेक किया गया। फाजिल जज ने कम उम्र और खवातीन कैदियों की शिकायत और मसाइल सुनकर अहकामात भी जारी किए हैं। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर का शहर की दोनों जेलों का दौरा है। मामूली जराइम में मुलव्वस 65 कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी किए। कोट लखपत जेल में सुपरिटेंडेंट एजाज असगर ने फाजिल जज का इस्तकबाल भी किया है। कोट लखपत जेल से एक खातून समेत 7 कैदी की रिहाई के अहकामात जारी किए गए। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट जहीर विर्क ने मुअज़्ज़िज़ जजेस का इस्तकबाल किया है। रफाकत अली कमर ने कैंप जेल से 58 कैदियों की रिहाई के अहकामात भी जारी किए। फाजिल जज का दोनों जेलों की बैरिक्स, अस्पताल, किचन, PCOs का दौरा भी किया गया। दोनों जेलों में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने का मयार भी चेक किया गया।